ہیلو، السلام علیکم. لکیلی ہمارے پاس ملک کے دو معروف ماہر امراض نفسیاتی امراض کے ماہر بھی موجود تھے، اور یہ مجھ سے ان باکس میں اتنے سوالات تھے ڈپریشن کے حوالے سے. کچھ کہہ دیں. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ میں ایک سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، اس کے لیے مجھے جب کبھی کوئی ماہر اس فیلڈ کے ملیں گے تو ان سے بات کریں گے. تو پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا بلکہ اپنا تعارف خود ہی کریں. محمد ریاض بھٹی صاحب ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیں اپنے حوالے سے، اور پھر ہمیں ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ سر ڈپریشن کی کیا علامتیں ہیں اور اب اس پہ ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے. جی تھینک یو. میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض بھٹی ہوں. جی میں لاہور سے ہوں، اور سبھی جو لاہور کے مین انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ایز پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرو کیا ہے. ڈپریشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عام سا مرض ہے جو کہ ایک موذی ناسور ہے، جان لیوا بھی ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ اب قابل علاج ہے. یہ عالمی آبادی کو 25 سے 30% کا مسئلہ ہے لائک پاکستان، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ پرابلم ہے کیا، تو بہت ساری قیمتی جانیں اس کے ہاتھوں جو ضائع ہوتی ہیں وہ بچ سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کا اگر بروقت علاج نہیں ہوتا تو تقریباً 10 سے 15% اپنے ہاتھوں خودکشی کر بیٹھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن انسانی دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے انسان کی سمجھے جیسے دماغی بیٹری کی صلاحیت کمزور یا کم ہو جاتی ہے، تو اس کو باہر سے جو علاج ہے وہ ایک چارجر کی شکل میں، میڈیسنز کی شکل میں دیا جاتا ہے. ڈپریشن ہے کیا؟ اس میں 3 بنیادی علامتیں مرکزی بنتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کا موڈ یا مزاج بلا وجہ اداس پریشان بجھا ہو جاتا ہے. دوسرا، اس کو لگتا ہے کہ اس کے جسم میں جو طاقت یا انرجی نام کی چیز تھی وہ یا تو ختم ہوگی یا کم ہوگی ہے. اور تیسرا، اس کو لگتا ہے کہ اس کے دل اور دماغ پہ جو خوشی کی حس تھی وہ اب جاتی رہی ہے. اب اگر ظاہر ہے کہ یہ تینوں علامات مل جاتی ہیں تو ایک انسان کی جو دماغی کیفیت ہے وہ کافی حد تک پریشان کن ہو جاتی ہے اور انسان بکھر کے رہ جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ایکسٹریم یاسیت ہے، مایوسی، اب انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہونے لگتا ہے، اور جن روزمرہ کے معاملات میں اس کو دلچسپی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ اس ساری مصیبت کا ایک ہی حل ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں. وہ خودکشی کی طرف راغب بھی ہوتا ہے اور بعض کا انتہائی قدم اٹھاتا بھی ہے. تو یہ اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس میں کچھ ویریشن بھی ہے پریزنٹیشن کی. جیسے ڈپریشن کے ساتھ انگزائٹی یا اضطراب کی کیفیت بھی آ جاتی ہے 25 سے 30% لوگوں میں، اور ان میں خاص طور پہ OCD جو obsessive compulsive disorder، جو کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وسوسے اور وہم کا مسئلہ ہے. اور لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اس وقت یقینی طور پہ نہیں تھا، مگر آج ہے. اور جو ہمارے اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، جو کہ میرے ساتھی پروفیسر رضا ابھی بات کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ یہ جو ڈپریشن کا توڑ ادویات ہیں اب یہ نہ صرف ڈپریشن کو ہٹا دیتی ہیں بلکہ انگزائٹی، اضطراب، اور یہ جو وہم کے حوالے سے بھی انسانی دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے اس کو بھی پھر سے نارمل کر دیتی ہیں، اور انسان ایک بھرپور خوشی والی زندگی پھر سے گزار سکتا ہے. جی شکریہ بہت بہت. اچھا، ویسے میں ذرا سا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ عام چیزیں، جیسے ایک عام گھر میں کچھ لوگوں کو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ملٹی وائٹامن کھا رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ جیسے ابھی ہم اسکورنگ بات کر رہے تھے اس پہ بھی تھوڑی سی اگر بات ہو جائے کہ کس طرح پتہ چل جائے ڈپریشن ہے. دیکھیں، ڈپریشن بیسیکلی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی، کوئی بھی گھر میں بات ہو جائے تو کئی دفعہ ہم اداس ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈپریس ہو گئے. صحیح. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، ایک بچہ اپنے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اگر وہ ڈپریس نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ بیماری ہے، اس کا ڈپریس ہونا نارمل ہے. تو گھر میں جو سچویشن ہے اس کے حساب سے جب ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، مگر اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل کسی بھی وجہ سے 2 ہفتے سے زیادہ اگر ڈپریس ہے، کیونکہ 2 ہفتے میں اس کو نکل آنا چاہیے. سر میں پوچھنا چاہوں ڈپریشن میں ظاہری عام لوگوں کو کیا نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ڈپریشن؟ جی اب اس میں اصل میں اس کی علامات کی جو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو انڈو پاک ہے اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات کو وربلائز نہیں کرتے ہیں. لیگزیتھائمیا ہوتا ہے. اب وہ وربلائز جب ہوگا تو ہم فزیکل سمٹمز کی صورت میں وربلائز کرتے ہیں. مثال کے طور اگر میں اداس ہوں گا، بیمار ہوں گا، تو میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا، یا میرے پیٹ میں کوئی گڑگڑ شروع ہو جائے گی، مجھے کمزوری شروع ہو جائے گی، مجھے چکر آنے لگیں گے. اب یہ جو سمٹمز ہیں
جب یہ وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو، مریض کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں منہ کا ذائقہ بدل گیا، کمزوری کہ تمہیں تو بخار ہو گیا. اب وہ بخار کے علاج کے لیے جاتا ہے تو پتہ لگا تھرمامیٹر میں بخار نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھنڈا بخار ہو گیا، یا اس کو ہڈیوں میں بخار ہو گیا، یا اس کے سر میں مستقل درد رہتا ہے، وہ سر کا درد کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا. یا بہت سے مریض ایسے ہیں جو کمر کے درد یا کرونک پین کے ساتھ آتے ہیں، یا بہت سے مریض کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر کم ہو گیا، اب وہ ڈرپیں لگ رہی ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ سارے مریض جو کہ اس طرح کے نان اسپیسیفک سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں، فزیکل سمٹم کے ساتھ آتے ہیں، بیسیکلی یہ ڈپریشن کے ہوتے ہیں. اور جیسے پروفیسر ریاض بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ جو 3 چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو ان علامات کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ میرا کام کاج میں دل نہیں لگتا، وہ اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پہلے آتا تھا، میں چیزوں کو پہلے جیسا انجوائے نہیں کرتا، دوسرا میرے کسی کے جسم میں اگر اس کو یہ فیل ہوتا ہے میری طاقت کم ہو گئی ہے، یا تیسرا ان کا موڈ جو ہے وہ اداس رہنے لگا ہے. تو یہ 3 ایسی علامات ہیں جو اگر کسی کے اندر آپ کو نظر آئی تو آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے. مختصراً علاج کے سٹیپس اس کے بس. اچھا دیکھیں، علاج جو ہے اس کا، پہلے علاج سے پہلے ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ ڈپریشن کا علاج جو ہے اب موجود ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، علاج 2 طرح سے ہو سکتا ہے، اس کا دواؤں سے بھی علاج ہو سکتا ہے اور بغیر دوا کے بھی ہو سکتا ہے. جو کیمیکل جیسے ریاض بھٹی صاحب نے کہا جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ دوائیں کیا کرتی ہیں، ان کیمیکلز کو بیلنس کر دیتی ہیں. وہی بیلنس اگر آپ ایکسرسائز کریں، اپنے لائف سٹائل چینج کریں، تو ان سے بھی وہ چیزیں بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. تو اب دوائیں جو ہیں وہ بیسیکلی ایسی نہیں ہے کہ جو عادت کر دیں، دوائیں ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ہر وقت نیند آئے. لوگوں کا یہ مس کنسیپشن ہے، اب تو ٹیلر میڈ دوائیں ہیں کہ ایسی دوائیں آ گئی اگر آپ کہیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اچھا، دواؤں کے بارے میں یہ دوا اس لیے ضروری ہے یا علاج اس لیے ضروری ہے کہ جب ڈپریشن کے مریض، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ رہتا ہے کہ ہم ہمت کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے. اب اگر ہمت ہوتی تو بیماری کیوں ہوتے؟ تو ہمت سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر وہ دوا نہیں کھائیں گے بہت عرصے تک تو کیا ہوتا ہے، برین میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جتنا عرصہ زیادہ گزرے گا اتنی ڈیمیج ہوگی. جب ڈیمیج بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوائیں بھی کام نہیں کرتی. تو اس لیے دوائیں کسی بھی اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے ان سے لیں، وہ شروع کرائیں. اس کے ساتھ زندگی میں ترتیب پیدا کریں، نیچر سے قریب رہیں، ٹائم پہ اٹھیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ کھانا کھائیں، ریگولر ایکسرسائز کریں، باہر جائیں، لوگوں سے ملیں، کمیونیکیٹ کریں. یہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں. بہت شکریہ رضا صاحب. بس ایک علاج کے دورانیے کے حوالے سے جی، علاج کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈپریشن کا طور دوا دی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم مریض کو یہ دوا 6 سے 9 مہینے کھانا ہے. وہ اس لیے کہ جو 2 سے 4 ماہ میں بہتری تو آ جاتی ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے دوائی بند کر دی جائے تو ڈپریشن کا مرض پھر سے واپس لوٹتا ہے، اس میں ریکرنس ہوتی، عود کار آتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس ڈپریشن کے بار بار کے جھٹکے نہ برداشت کرے، بلکہ ایک ہی دفعہ اس کو پراپر علاج ہو جائے اور وہ اس مصیبت سے باہر آ جائے اور آنے والی جو زندگی ہے وہ ایک بھرپور خوشیوں والی زندگی گزارے. اب یہ مریض کا چوائس ہے کہ وہ 9 مہینے سال علاج کر کے بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے یا وقفے سے وہ اس طوفان کا سامنا کرنا چاہتا ہے اور پھر غمزدہ رہنا چاہتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ دواؤں کے لحاظ سے جو ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ ریئلائز کریں کہ جو دوائیں ہم دیتے ہیں یہ فوراً اثر نہیں کرتی. تو یہ آپ 1, 2 یا 4 دن یا 1 ہفتے میں پریشان نہ ہو جائیں. یہ دوائیں بہت آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں، ان کو 2 سے 4, 6 ہفتے لگتے ہیں گے، مگر تھوڑا بہت افیکٹ 2-4 دن میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوا جو ہے اس کو مستقل لینا چاہیے اور اس کو کبھی بھی بیچ میں بغیر پوچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک سوال جو مریض اکثر پوچھتے ہیں کہ جی یہ دوا تو مستقل کھانی پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے. 80% مریض ایسے ہوتے ہیں جو 9 مہینے سے 1 سال کی دوا کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر 20% مریض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر جینیٹک کمزوری ہو اور وہ کیمیکل ان کے مستقل ہوں تو ان کو لو ڈوز جو ہے پھر لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہے. بہت شکریہ. فائنل بات کہہ دوں جی کہ جب یہ دوا مریض نے چھوڑنی ہو تو کم از کم 2 یا 3 مہینے کے اوپر ہم ڈوز کو آہستہ آہستہ ختم کراتے ہیں تاکہ اس کے اثرات پھر سے وہ پرماننٹ رہیں اور دوبارہ مرض نہ لوٹے. یہ وائٹل ہے جس کی وجہ سے مریض پھر سے صحت یاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر رضا، بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.